کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک طوطا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ طوطا بھی بادشاہ پر اپنی جان نشاور کرتا تھا۔ ایک دن طوطے نے کہا وہ اپنی ماں سے بہت اداس ہے، اس سے ملنے جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی اور طوطا اڑ کر اپنی ماں کے گھر پہنچ گیا۔ کچھ دن وہ وہاں اپنی ماں کے پاس رہا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ یہاں پر ایک آم کا درخت ہے جس کے بارے مشہور ہے کہ اس درخت کا پھل جو بھی کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ طوطے نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پھل اپنے بادشاہ کے لیے لے کر جائے تاکہ اس کا بادشاہ ایک لمبی عمر جی پائے۔ طوطے نے اس درخت سے ایک آم اتار کر اپنی چونچ میں پکڑ لیا اور محل کی طرف پروان شروع کر دی۔ راستے میں شام ہو گئی تو وہ پھل کو ایک درخت کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ رات کو ایک سانپ نے آ کر اس پھل کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ پھل زہریلا ہو گیا، لیکن طوطے کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ صبح طوطا اٹھا اور پھل لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور بادشاہ کو ساری بات بتائی کہ یہ پھل کھانے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کر تھوڑا حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے تجربہ کرنے کے لیے تھوڑا سا پھل اپنے کتے کو کھلایا۔ اب پھل چونکہ زہریلا تھا تو کتا وہ پھل کھا کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو اس طوطے کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اس سے اتنا پیار کرتا تھا اور یہ مجھے ہی مارنا چاہتا ہے۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور طوطے کو مار دیا اور اس پھل کو کہیں دور پھینکوا دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس جگہ پر آم کا پیڑ اگ آیا۔ بادشاہ نے منادی کروا دی کہ کوئی بھی اس درخت کا پھل نہ کھائے کیونکہ اس درخت کا پھل زہریلا ہے۔ اب ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت سفر کرتی ہوئی اس جگہ سے گزری۔ وہ بڑی دور سے آئی تھی۔ اس نے اس آم کے درخت کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اسے بھوک لگی تو اس نے اس درخت سے ایک آم توڑ کر کھا لیا۔ اب جیسے ہی اس نے آم کھایا اس کی عمر کم ہونا شروع ہو گئی، وہ پھر سے جوان ہو گئی۔ اب لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو وہ اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ جب بادشاہ نے اس کی بات سنی تو اسے سمجھ آئی کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ اب وہ رونے لگا۔ اب اسے افسوس ہوا کہ اس نے اس طوطے پر اعتماد کیوں نہ کیا، جلد بازی میں فیصلہ کیوں کیا، سچ جاننے کی کوشش کیوں نہ کی۔ دوستوں، ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کا بادشاہ جیسا ہی رویہ ہوتا ہے۔ ہم جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی آ کر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں، ہم سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غصے اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان ہی دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے پوری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں طرف کی پوری بات سننی چاہیے، پھر ہی ہم سچ جان سکیں گے اور صحیح فیصلہ کر پائیں گے۔